ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور اپنے عہد خلافت کے دور میں اپنے اس عہد کو، اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھایا، بے شک وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پولیس کی ذمہ داریاں کیسے نبھائی جاتی تھیں، محکمہ خزانہ کی ذمہ داریاں کیا تھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عدلیہ کا کردار کیا تھا، عدل و انصاف کے لیے قانون سازی کا طریقہ کار کیا تھا، جج کو کیسے منتخب کیا جاتا تھا، اور ایک جج میں کن خوبیوں کا ہونا ضروری تھا، عدالتی معاملات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا طریقہ کار تھا، قاضی کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا تھیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہی بصیرت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کس نے دیا، اس بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور نکاح متع کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، احادیث کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے، تو آپ نے ہماری آج کی اس اہم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہی بصیرت کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے احکام عبادت بیان کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا، فہم دین اور اپنے علمی وسعتوں کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے لوگوں کو جو احکام بتلائے ہیں اور جو تعلیمات انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، ان تمام تر تعلیمات کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ تک پہنچانا تو ناممکن سی بات ہے، اس لیے ہم یہاں پر صرف چند ایک آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بے نماز کافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، امیر المومنین، اس عورت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو نماز نہیں پڑھتی؟ انہوں نے فرمایا، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال میں سے نماز کے سوا کسی اور عمل کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتے تھے کہ اسے ترک کرنا کفر ہے، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح شہادتین ہیں جن کے ترک کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی اسی کی تائید کرتا ہے، بے شک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ترک کرنا ہے۔ ضعیفوں کے لیے مسجد میں نماز عید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں لوگ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، شہر میں کچھ بوڑھے اور کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے کھلے میدان تک پہنچ کر نماز عید ادا کرنا مشکل ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب کو مقرر کر دیا کہ وہ مسجد میں لوگوں کو عید کی نماز پڑھائیں، اور خود امیر المومنین صحرا میں تشریف لے گئے۔
اور وہاں لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین میں سے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم پر میری اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ لہذا جس نے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آدمی کا اپنی بیوی کو غسل دینا جائز ہے۔ انہوں نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود ہی غسل دیا تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کی تھی کہ انہیں غسل میت صرف میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں، لہٰذا میں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر انہیں غسل دیا۔ اس مسئلے میں صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ صحابہ کرام میں کافی مشہور تھا، مگر کسی نے اس کا رد نہیں کیا۔ جمہور علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے، اور ان کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو کیا حرج ہے، میں تمہیں غسل دوں گا، کفن دوں گا اور تمہارا جنازہ پڑھ کر تمہیں خود دفن کروں گا۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق سبزیوں اور ساگ پات پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پھلوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابو اسحاق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، سیب اور اس جیسی دوسری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاصم بن زمرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سبزیوں، ککڑی اور سیب وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو 4 اصناف ہی پر زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں، ان سب کی بھی یہی رائے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ دیر تک ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک شہد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ شہد پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ساری زکوٰۃ ایک ہی صنف کو دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بیان کی گئی 8 اصناف میں سے کسی ایک صنف کو یا ساری کی ساری زکوٰۃ کسی ایک ہی آدمی کو دے دینا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی صنف کو زکوٰۃ ادا کر دے۔ ان سے مروی ہے کہ ان کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا تو انہوں نے وہ مال زکوٰۃ ایک ہی گھر کے لوگوں کو بھیج دیا۔ والدین یا اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرض زکوٰۃ میں والد یا اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کی کوئی اولاد ہے یا والدین ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا تو وہ نافرمان ہے۔ اس پر علماء کا اجماع بھی منقول ہے۔ اس رائے کے مخالفین نے ممانعت کو نفلی صدقات و خیرات پر محمول کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ والدین اور اولاد کو زکوٰۃ دینے کا فائدہ خود زکوٰۃ دینے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ ان کے اخراجات سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اس لیے انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ادائے زکوٰۃ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ حیلہ اختیار کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اور نفقہ دونوں مستقل طور پر واجب ہیں، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔
جیسے روزہ، نماز اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے یہ ایک عبادت ہے، جبکہ نفقہ بندوں کا حق ہے اور قرابت داری کے حوالے سے ایک ضروری سماجی سلوک ہے۔ بہت بوڑھے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمان الہی، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کے بارے میں وہی رائے ہے جسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت بوڑھوں کے لیے ہے، یعنی اتنے بوڑھے جو بڑی مشقت سے روزہ رکھتے ہیں یا رکھ ہی نہیں سکتے، وہ فدیہ دے دیں۔ جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مطلب یہ کہ وہ بہت بوڑھا شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بطور فدیہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا ضرور کھلائے۔ عرب عیسائیوں کا ذبیحہ کھانے کی ممانعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں عام عیسائیوں سے مستثنا کرتے ہوئے عرب عیسائیوں کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات امام طبری اور دیگر علماء کرام نے ان سے نقل کی ہے۔ عبیدۃ السلمانی سے روایت ہے کہ عرب عیسائیوں کا ذبیحہ نہ کھایا جائے کیونکہ انہوں نے عیسائیت کے تمام عقائد اختیار نہیں کیے، یہ لوگ صرف شراب پیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، بنی تغلب کے عیسائیوں کا ذبیحہ نہ کھاؤ کیونکہ ان لوگوں نے شراب نوشی کے سوا عیسائیت کے عقائد مضبوطی سے نہیں تھامے۔ اس سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ عرب عیسائی حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینے میں عیسائی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہیں، لہٰذا وہ ان میں شمار نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ذبح کردہ حلال جانور کو حلال قرار دیا تھا، اس وقت وہ اصل عیسائی تعلیمات سے بلحاظ عقیدہ و احکام منحرف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبح شدہ کو حلال قرار دینے کی ممانعت نہیں کی۔ جمہور صحابہ اور فقہا کا یہی مسلک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں فخر و مباحات کی بنیاد پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جارود بن ابی صبرہ کہتے ہیں، بنی ریاح میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام ابن وشیل تھا، وہ کالے رنگ کا تھا، شاعری میں مقابلہ کرتا رہتا تھا۔ مشہور شاعر فرزدق نے کوفہ کے قریب ایک چشمے پر اس سے شرط لگائی کہ اگر میرے اونٹ چشمے پر وارد ہوئے تو میں 100 اونٹوں کی کونچیں کاٹ دوں گا، اور دوسرے کے اونٹ پانی پر وارد ہوئے تو وہ اپنے 100 اونٹوں کی کونچیں کاٹ ڈالے گا، یعنی ذبح کر دے گا۔ ہوا یوں کہ دونوں کے اونٹ چشمے پر پہنچ گئے اور وہ دونوں اپنے اپنے اونٹوں کی کونچیں کاٹنے لگے۔ لوگ گدھوں پر بیٹھ کر باہر نکلے تاکہ گوشت حاصل کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں موجود تھے۔ آپ کو یہ خبر ملی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر باہر نکل آئے اور پکار کر فرمانے لگے، اے لوگو، یہ گوشت نہ کھاؤ، یہ اونٹ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مسئلے میں دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1978 ہے۔ اس حدیث سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ فخر و مباحات کی خاطر جانور ذبح کرنا در حقیقت غیر اللہ کی خاطر ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ مردہ مرغی کے پیٹ میں موجود انڈا نجس ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں مردہ مرغی کے پیٹ میں موجود انڈا نجس شمار ہوگا، اسے کھانا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا چھلکا سخت ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے ابن قدامہ نے نقل کی ہے۔ مشرکین اور مجوس کا پکایا ہوا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مجوس اور مشرکین کا تیار شدہ کھانا جس کا کسی ذبیحہ سے کوئی تعلق نہ ہو، کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حرمت ذبح شدہ جانور کے ساتھ مخصوص ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجوس کا پکایا ہوا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جمہور فقہا کی یہی رائے ہے۔ بالوں کو سفید حالت میں رکھنا جائز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سفید بالوں کو سفید ہی رہنے دینا اور مہندی وغیرہ سے نہ رنگنا جائز ہے۔ ان کی یہ بات ابن حجر اور دیگر علماء کرام نے نقل کی ہے۔ شابی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے، ان کی داڑھی سینے کو ڈھانپتی تھی۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے اور سر کے اگلے بال جھڑ گئے تھے۔ ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار بالوں کو مہندی لگائی پھر چھوڑ دی۔ نکاح متع کی ممانعت۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رمضان نے ہر قسم کے روزے کو منسوخ کر دیا ہے اور نکاح متع کو طلاق، عدت اور میراث نے منسوخ کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل وہ روایت ہے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے زمانے میں نکاح متع کرنے والوں اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ دوستو، اس حدیث کا آپ کو حوالہ بھی دیتے چلیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1407 ہے۔ بغیر ولی کے نکاح کی 2 حالتیں۔ ابو قیس عودی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کی اور میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم کر لیے، ان دونوں کے درمیان علیحدگی نہیں کی جائے گی۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی۔ عورت کے جسمانی عیوب ناگوار ہوں تو اس سے علیحدگی جائز ہے۔ اگر شادی کرنے والا مرد اپنی بیوی میں کوئی عیب پائے کہ اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جائے تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر ازدواجی تعلقات ثابت ہوں تو حق مہر واجب ہے۔ اس صورت میں آدمی کو طلاق دینے یا بیوی کو ساتھ رکھنے کا اختیار ہوگا۔ اگر تعلقات ثابت نہیں تو بغیر حق مہر کے ان کے مابین علیحدگی کر دی جائے گی۔ حکمرانوں کے انعامات قبول کر لیے جائیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سلطان وقت کی طرف سے انعامات لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ جو دیتے ہیں اس میں حرام کی مقدار معمولی اور زیادہ تر حلال ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، سلطان سے کبھی کچھ نہ مانگو، اگر وہ کچھ دیں تو لے لو۔ بیت المال میں جو کچھ ہے اس میں حرام کم اور زیادہ حلال ہے۔ ظلم رکوانے اور حق دلوانے پر کوئی اجرت نہ لی جائے۔ جس نے کسی شخص کو اس کا حق لے کر دینے میں مدد دی یا اس پر ہونے والے ظلم کا سدباب کیا، اس کے لیے جائز نہیں کہ اس نصرت پر کوئی ہدیہ قبول کرے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نقطہ نظر امام ابن حزم نے انہی سے نقل کیا ہے۔ ادھار دی گئی چیز کی ضمانت نہیں۔ عاریتاً کوئی چیز لینے والا اگر وہ چیز کوئی بددیانتی یا زیادتی کیے بغیر ضائع کر بیٹھے تو یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظر میں ضامن نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ ضامن نہیں ہے کیونکہ اسے عاریتاً دی گئی چیز نیکی کے جذبے سے دی گئی تھی۔ ہاں اگر وہ بددیانتی یا زیادتی کرے تو پھر ضامن ٹھہرے گا۔ رکھی گئی امانت کی کوئی ضمانت نہیں۔ جس کے پاس کوئی چیز رکھی گئی ہے وہ امانت ہے۔ اگر ایسی چیز امین سے کسی غلطی کے بغیر ضائع ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں عاریتاً یا امانتاً لی گئی چیز کی ضمانت نہیں ہے۔ کفار کے ہاتھ مال غنیمت بیچنے کی ممانعت۔ جنگ میں کافروں سے حاصل کیے گئے مال غنیمت کو پھر انہی کفار کے ہاتھ بیچ دینا جائز نہیں۔ ام موسیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اجمیوں کے برتن میں سے سونے کا ایک مخصوص برتن لایا گیا۔ انہوں نے اسے توڑنا چاہا تاکہ اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ کچھ کافر سوداگروں نے آپ سے کہا اگر آپ اسے توڑ دیں گے تو اس کی قیمت ضائع کر دیں گے، اسے ہمارے ہاتھ بیچ دیجئے، ہم آپ کو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں تمہاری وہ چودراہٹ اور ملکیت واپس کرنے کو تیار نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم سے چھین لی ہے۔ انہوں نے اس برتن کے ٹکڑے کر ڈالے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ امیر المومنین نے یہ اقدام اس لیے کیا تاکہ ان کا برتن انہیں اپنی عظمت و شوکت کی یاد نہ دلائے یا یہ چیز دوبارہ ان کے لیے مفید نہ بن جائے۔ صنعت گر ضامن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صنعت گروں کو ضامن ٹھہرایا تاکہ لوگوں کے مال ضائع ہونے سے محفوظ رہیں۔ شاطبی کہتے ہیں خلفائے راشدین نے صنعت گروں کو ضامن قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے یہی طریقہ بہتر ہے۔ یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور وہ مقصد لوگوں کا مال ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں عدالتی معاملات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالتی معاملات، قضاء کے اسلوب اور مقدمات کے ضابطوں کے سلسلے میں بعض ایسی تبدیلیاں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جو معاشرے کے جدید حالات اور تقاضوں سے مطابقت رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے اس معاملے کو اس وقت تک مؤخر کیے رکھا جب تک کہ نظام حکومت میں استحکام پیدا ہو جائے۔ ان سے منقول ہے کہ انہوں نے قاضیوں سے فرمایا جس طرح تم پہلے فیصلے کرتے تھے اس طرح کرتے رہو، یہ عمل اس وقت تک جاری رکھو جب تک کہ تمہاری اجتماعیت مستحکم ہو جائے، کیونکہ سر دست مجھے اختلافات کا خطرہ ہے۔ معاملات حکومت کے استقرار اور ہمواری کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ کسی قاضی کو دوسرے قاضی کا فیصلہ ختم کرنے کا حق نہیں ہے۔ خود انہوں نے اہل نجران اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین طے پانے والا جو معاہدہ تحریر کیا تھا، اس بارے میں بعد ازاں اہل نجران کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس میں تبدیلی کی درخواست کی۔ انہوں نے اس کو اس میں سے کچھ متبادل عطا کر دیا۔ بعد ازاں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متبادل فیصلے میں بھی تبدیلی کی درخواست کی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست مسترد کر دی۔
پھر یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس آئے اور کہا، امیر المومنین، آپ سے زبانی سفارش بھی مطلوب ہے اور تحریری بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح فیصلہ دیا تھا، میں وہ فیصلہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہو۔ قضا ریاست کے امور سے وابستہ ہے، اس میں بھی وہی شرائط ہیں جو مسلمانوں کے حکمران پر عائد ہوتی ہیں، اور وہ ہیں عقل، بلوغت اور اسلام۔ قاضی کو لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہونا چاہیے، وہ بردبار ہو، کسی بات پر مشتعل نہ ہو، کسی طرف سے آنے والا تیر اسے غضبناک نہ کرے، احکام شریعت کا عالم ہو، ناسخ و منسوخ کا علم رکھنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک قاضی سے پوچھا، کیا تم ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پس تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کے لیے بھی باعث ہلاکت بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ قاضی سے ناسخ و منسوخ کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ اس دور میں اس کی پہچان آسان نہ تھی۔ قاضی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اسے سابقہ عدالتی فیصلوں سے آگاہی ہو، تاکہ وہ ان کے اسلوب اور طریق سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ احکام جن میں اختلاف ہے وہ ان میں اپنی قطعی رائے رکھنے والا ہو، اسے متواضع یعنی منکسر المزاج ہونا چاہیے، اسے زیادہ علم اور عقل والوں سے مشورہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مشورہ اسے فیصلوں میں غلطی سے محفوظ رکھنے میں مدد دے گا۔ اسے حق کے معاملے میں جرأت مند ہونا چاہیے، اسے حق کے مطابق فیصلہ دینے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کا فیصلہ طاقت والوں کے لیے ناراضی کا باعث ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں یہ سارے امور یکجا بیان کر دیے گئے ہیں۔ قاضی اس وقت تک قاضی نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے اندر یہ 5 خوبیاں موجود نہ ہوں، پاک دامن ہو، بردبار ہو، سابقہ فیصلوں کا عالم ہو، عقل والوں سے مشورہ کرنے والا ہو، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اسے کوئی خوف نہ ہو۔ قاضی کو چاہیے کہ مقدمات کی سماعت کے لیے شہر کے وسط میں جگہ کا انتخاب کرے، تاکہ مقدمہ لے کر آنے والوں میں سے کسی کے لیے وہاں پہنچنا مشکل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ شہر کی بڑی مسجد میں عدالت لگائیں تاکہ وہاں پہنچنا آسان ہو۔ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا قیام اسلامی ریاست کی بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ فقہ اسلامی کا فیصلہ یہ ہے کہ صاحب حق کو حصول حق کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس لیے مقدمہ کے فریقوں کو انصاف مفت حاصل ہوگا۔ کوئی فریق نہ قاضی کو کوئی رقم ادا کرے گا نہ ریاست کو، بلکہ اسلامی ریاست ہی قاضی اور عدالت کے تمام اخراجات کی کفیل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کو جب کوفہ میں قضا کی ذمہ داری سونپی تو انہیں ماہانہ 500 درہم تنخواہ بھی مرحمت فرمائی۔ خلافت راشدہ کے دور میں نظام وکالت کے بیج ظاہر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی جھگڑے کے حوالے سے اپنے بھائی عقیل کو وکیل بناتے تھے۔ جب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رسیدہ ہو گئے تو انہوں نے اپنی جانب سے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل مقرر کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے وکیل کے حق میں جو فیصلہ ہوگا وہ میرے حق میں ہوگا، اور جو فیصلہ میرے وکیل کے خلاف صادر ہوگا وہ میرے خلاف ہوگا۔ دوستو، اگر بات کی جائے قاضی کے فرائض اور ذمہ داریوں کی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قاضی کو اپنے فیصلوں کو یقینی بنانے کے لیے کچھ امور کا اہتمام کرنے کی تاکید کی جاتی تھی جو کہ بہت اہم تھیں۔ ان میں سب سے پہلے
پیش آمدہ معاملے کا گہرا مطالعہ کرنا تھا۔ قاضی کو پیش نظر مقدمے میں قطعی فیصلہ صادر کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر قاضی شریح سے فرمایا، جب تک آپ بات ہی نہیں کرتے آپ کی زبان آپ کی غلام ہے، جو ہی آپ بول اٹھے آپ زبان کے غلام ہو گئے، لہٰذا یہ دیکھو کہ کیا فیصلہ کر رہے ہو، کس بارے میں کر رہے ہو اور کس طرح کر رہے ہو۔ دوسری بات، دونوں فریقوں سے برابری کا سلوک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مہمان آیا، ان کے پاس کچھ روز رہا۔ اس مہمان کے پاس مد مقابل فریق کا آدمی ملنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم اس کے مد مقابل فریق ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے مہمان سے فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم کسی مقدمہ دائر کرنے والے مہمان کو ٹھہراتے ہیں تو اس کے مد مقابل فریق کو بھی ساتھ ہی ٹھہراتے ہیں۔ مد مقابل فریقوں سے اونچی آواز میں کلام کرنے سے اجتناب کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الاسد الدولی کو قضا کی ذمہ داری سونپی، پھر انہیں معزول کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے مجھے معزول کیوں کیا؟ میں نے کوئی خیانت کی، نہ کوئی جرم کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ تم دونوں فریقوں سے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ تعلقات یا قرابت داری کے اثرات۔ جادہ بن حبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، امیر المومنین، آپ کے سامنے دو آدمی آتے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کی نظر میں زیادہ پسندیدہ شخصیت ہو سکتے ہیں اور دوسرے کے دل میں آپ کے خلاف جذبات ہیں، تو کیا آپ دوسرے شخص کے خلاف اول ذکر کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جادہ بن حبیرہ کو برا بھلا کہا اور روانہ کر دیا اور بتایا کہ میں اپنی پسند یا ناپسند نہیں بلکہ شواہد اور دلائل کی بنا پر فیصلہ کروں گا۔ جہاں تک ذاتی پسند یا ناپسند کا تعلق ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اہل علم اور اصحاب رائے سے مشورہ کرے تاکہ کوئی اپنے حق سے محروم نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شورا کے ان ارکان میں شامل تھے جن سے خلفائے راشدین میں سے کسی کو پیش آمدہ مسئلے کے بارے میں مشورے کی ضرورت ہوتی تو ان سے ضرور مشورہ کرتے تھے۔ خصاف نے ادب القاضی میں یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مقدمے کے دونوں فریق پیش ہوتے تو وہ انہیں کہتے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلاؤ۔ کچھ اور اصحاب کو بھی بلاتے۔ جب وہ آ جاتے تو دونوں فریقوں سے فرماتے، اب تم اپنی اپنی بات پیش کرو۔ جب وہ اپنا معاملہ اور موقف پیش کرتے تو کامل توجہ سے سنتے اور اصحاب رسول سے کہتے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جب ان کی رائے اصحاب کی رائے کے مطابق ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ دے دیتے تھے، انہیں اس پر مزید غور کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے عدل و انصاف کا کہ ایک قاضی کس طرح سے اپنے فرائض انجام دیتا تھا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پولیس کی ذمہ داریوں کا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی ذمہ داری پر مطمئن ہوئے تو مملکت اسلامیہ میں پولیس کی ذمہ داری بڑی اہم اور معروف ذمہ داریوں میں سے ایک تھی۔ آپ کے عہد خلافت کے دوران پولیس کا کردار بیان کرنے والی کہانیاں اور آثار بہت ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو ازبغ بن نبات سے روایت کی گئی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر کچھ لوگوں کے خلاف شکایت کی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میرے والد کے ساتھ سفر پر گئے تھے، اب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو میرے والد ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا۔ میں نے ان سے اپنے والد کے مال کے بارے میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں تمہارا باپ تہی دامن تھا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، جبکہ وہ ان کے ساتھ بہت سارا مال لے کر گئے تھے۔ ہم یہ مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں لے کر گئے، انہوں نے ان لوگوں کو بری کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس والوں کو بلایا اور ان ملزموں سے ہر آدمی کے لیے 2 آدمیوں کی ذمہ داری سونپی اور انہیں تاکید فرمائی کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے ملنے نہ پائے۔ پھر اپنے سیکریٹری یعنی کاتب کو بلایا، بعد ازاں ان ملزموں میں سے ایک ملزم کو بلایا۔ اب سیکریٹری نے ملزم سے پوچھا کہ اس نوجوان کے والد کے بارے میں بتاؤ، وہ کس دن تمہارے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا، سفر کیسا رہا، اس کا والد کس بیماری یا کس سبب سے فوت ہوا، پھر اس کا مال کہاں گیا۔ پھر سیکریٹری نے یہ بھی پوچھا اسے غسل کس نے دیا، کس نے نماز جنازہ پڑھائی اور کہاں دفن ہوا۔ سیکریٹری اسی طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور ملزم کا بیان لکھتا رہا۔ اسی طرح کے دیگر سوالات بھی کیے، کاتب جواب لکھتا رہا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حاضرین نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا۔ یہ منظر دیکھ کر ملزم یہ سمجھتے رہے کہ ان کا بیان صحیح تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بعد ازاں دوسرے ملزم کو بلایا اور پہلے ملزم کو ایک طرف بھیج کر اس مجلس سے غائب کر دیا۔ اس سے بھی اسی طرح کے سوال کیے۔ پھر تیسرے ملزم سے اس طرح تفتیش کی گئی۔ یوں باری باری جب تمام ملزموں کے بیانات مکمل ہو گئے اور تحریر میں آ گئے تو ان سب کے بیانات ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ اب پہلے ملزم کو بلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، میں نے تمہارے ساتھیوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ تم جھوٹے ہو، اب تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم سچ سچ کہو۔ پھر اسے قید میں ڈال دیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حاضرین نے پھر اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا۔ ان میں سے ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھی نے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ انہوں نے پھر دوسرے ملزم کو بلایا، اسے بھی دھمکایا تو اس نے صاف بتا دیا کہ میرے ساتھیوں نے جو کچھ کیا مجھے وہ ناپسند تھا۔ پھر سب کو بلایا تو انہوں نے صحیح واقعہ بتا دیا۔ آخر میں قید میں موجود آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ تمہارے تمام ساتھیوں نے اقرار جرم کر لیا ہے، یوں تمہارے لیے سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، لہٰذا ان سب کے اقرار جرم کے بعد ان کو ادائے مال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور ان سے مقتول کا قصاص لیا گیا۔ یہ قصہ بہت سے معنی اور امور پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں تفتیش کرنے والوں کے لیے استفادہ کی کئی صورتیں موجود ہیں۔ مزید برآں اس واقعے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پولیس اور جیل کے نظام کا پتہ چلتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں ایک جیل بنائی، اس کا نام نافع رکھا، لیکن وہ جیل مضبوط نہ تھی، قیدی اس میں سے نکل بھاگتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اسے گرا کر وہاں مضبوط بنیادوں پر ایک نئی جیل تعمیر کرائی اور اس کا نام مخیس رکھا۔ قیدیوں کے بارے میں یہ حکم صادر کیا کہ ان کے لیے ضروری خوراک اور سردی و گرمی کے مطابق لباس کا انتظام کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس اصلاحی اور فلاحی مقاصد کے لیے تشکیل دی تھی۔ انہوں نے محکمہ پولیس میں مختلف شخصیات کو نگران مقرر کیا۔
ان میں ابو الحیاج الاسدی، قیس بن سعد بن عبادہ، معقل بن قیس الریائی، مالک بن الخبیب الربوی، ساریہ بن مرت الخزائی شامل ہیں۔ پولیس کے ذمے امن عامہ کی اجتماعی ذمہ داریوں کے علاوہ محتاجوں کی مدد، لاچاروں کی داد رسی، بھولے بھٹکے مسافروں کی رہنمائی، مساکین کو کھانا کھلانے اور ان سے نرمی کا سلوک کرنے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا وہ انسانیت نواز تعاون بھی شامل تھا جس سے صرف رب ذوالجلال کی خوشنودی مطلوب ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت راشدہ کے دوران عوام الناس کی ہمہ جہت نہایت مخلصانہ خدمات انجام دی گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاشرے کو توحید کی دعوت اور اخلاق عالیہ سے متصف کرنے کے علاوہ شرک و بدعت سے بیزاری کی بنیاد پر صحیح دینی کلچر کو فروغ دینے اور حق و صداقت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے آخر دم تک اپنی مساعی جمیلہ جاری رکھیں۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی ہمیشہ ان کی رہنما رہی۔ مزید برآں انہوں نے اپنے پیش رو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے اہم فیصلوں سے بھی استفادہ کیا۔ وہ اعلیٰ دینی و علمی بصیرت کے انتہائی متقی حکمران تھے۔ ان کی خدمات جلیلہ کے احترام میں تاریخ کی پیشانی ہمیشہ جھکی رہے گی۔ دوستو، محکمہ پولیس کی تو بات ہوئی، آئیے اب ذکر کرتے ہیں محکمہ خزانہ کی۔ اسلامی ریاست کی مالیاتی پالیسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوئی قابل ذکر تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مستحق لوگوں کو مال عطا کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابری کے نقطہ نگاہ پر قائم رہے۔ کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح اور فضیلت نہیں دی۔ جس طرح سادات کے لیے عطا کرنے کا حکم تھا، اسی طرح غلاموں کے لیے بھی تھا۔ بعض علاقوں میں خراج کی وصولی وہاں کے حاکموں کے ذمے تھی۔ مصر میں قیس بن سعد بن عبادہ جو والی عمومی تھے، خراج کے مسئول تھے۔ اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشترا نخعی کو مصر روانہ کیا تو انہیں ولایت عمومی کے ساتھ خراج کا مسئول بھی بنایا اور تاکید فرمائی کہ خراج اتنا ہو کہ اہل علاقہ کے لیے مناسب ہو اور لوگوں کی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ تمام لوگ خراج کے ضرورت مند ہیں۔ آپ نے انہیں اس بارے میں جو خط لکھا اس میں فرمایا، خراج کی وصولی سے زیادہ تمہاری توجہ اہل زمین کی آباد کاری پر ہونی چاہیے، اور جس نے آباد کاری کے عمل کو چھوڑ کر خراج کے حصول ہی پر توجہ دی، وہ لوگوں کے لیے ضرر رساں اور بندگان خدا کے لیے ہلاکت کا موجب ہوگا۔ اس طرح نظام حکومت بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ اگر لوگوں پر کوئی بوجھ ہو یا کوئی بیمار ہو یا پانی نہ ملنے کی شکایت ہو یا زمین زیر آب آ گئی ہو یا شدید قحط سالی کے باعث زمین پانی کو ترس رہی ہو، تو لوگوں سے تخفیف کا رویہ اختیار کرو تاکہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ جتنا بھی ممکن ہو آباد کاری کے لیے کوشش کرو۔ زمین کی خرابی اور ویرانی اہل زمین کو محتاج اور بدحال کر دے گی۔ لہذا حکام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نگرانی کے امور پر خوب دھیان رکھیں۔ اگر حالات جوں کے توں رہے تو حکام کے بارے میں بدگمانی کا پہلو سامنے آئے گا اور زمین کی منفعت سے زیادہ استفادہ نہیں ہو سکے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر خراج کے معاملات پر تھی، کیونکہ پورے اقتصادی مسئلے کا حل خراج جمع کرنے پر موقوف تھا۔ اس دور میں خراج اقتصادیات کا اصل سرچشمہ تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے تمام علاقوں میں اپنے اعمال کی نگرانی سخت کر دی تھی، اور مالی امور ان اہم معاملات میں شامل تھے جن کی آپ نہایت باریک بینی سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو تفتیشی نگران مقرر کرتے تھے جو گھات میں بیٹھ کر حالات کی خبر لاتے تھے۔ مختلف علاقوں کے والیوں کو اپنی حکومت اور اس کے بیت المال میں سے خرچ کرنے کے عمومی اختیارات تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں جو لوگ بھی بیت المال یا خراج جمع کرنے کے براہ راست ذمہ دار تھے، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مفاد اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی طریقے سے غریبوں پر مال خرچ کرتے تھے۔ سب سے زیادہ وہ یہ مال جہاد کے امور اور فتوحات کے لیے اسلحہ اور جانوروں کی تیاری اور فوجی لشکروں کی دیگر ضروریات کے لیے استعمال میں لاتے تھے۔ اسی طرح اعلیٰ حکام دیگر تمام سرکاری اعمال اور ملازمین کے اخراجات پر رقوم صرف کرتے تھے۔ پلوں کی تعمیر، چشموں، نہروں کی کھدائی اور دیگر فلاحی اصلاحات و اقدامات کی تکمیل کو سر انجام دیتے، اور یہ خراج کی وصولی ہی سے ممکن تھی۔ جیسا کہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ اگر خراج کو جمع کرنے کی ذمہ داری نہ بھی ہوتی، تب بھی عمومی طور پر حکام ہی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ان اخراجات کا انتظام کرتے جن کا تعلق جہاد سے یا ضروری فلاحی تعمیرات و معاملات سے ہوتا تھا۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ حکام ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے وسائل مال و دولت کو مسلمانوں کے مفاد پر خرچ کریں اور انہیں منجمد نہ کریں، کیونکہ جن حقوق کی ادائیگی کے لیے مال جمع کیا گیا تھا، اگر ان پر خرچ نہ کیا جائے تو یہ ظلم کے مترادف ہے۔ انہوں نے ریاست کے عام اموال کو منجمد کرنے کے عمل کو حکام کی کوتاہی اور ظلم قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جس علاقے سے جو خراج وصول ہوتا، اس کا پہلا حقدار وہیں کے لوگوں کو سمجھا جاتا تھا۔ حکام وہ مال اپنے علاقوں سے دارالخلافہ مدینہ یا کوفہ کی طرف روانہ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اس علاقے کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا تھا تو وہ مدینہ منورہ یا کوفہ بھیج دیا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مختلف علاقوں میں خراج کی وصولی سمیت تمام مالیاتی امور کی انتہائی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ آمدنی کے ذرائع اور عمومی اخراج پر کڑی نگاہ رکھی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے سابقین کے تجربات سے صحیح طور پر استفادہ کیا۔ انہوں نے دفاتر قائم کرنے اور ان میں رجسٹر رکھنے کا نظام شروع کیا اور مختلف پہلوؤں سے تمام مالی امور منضبط کیے۔ عہد فاروقی میں یہ مالیاتی ادارہ زیادہ وسیع اور جامع اسلوب پر قائم ہوا۔ بعض مستشرقین جن میں فلپ بھی شامل ہے، اس نے عربوں کی تاریخ کے حوالے سے اپنے انسائکلوپیڈیا میں مالیاتی امور کے بارے میں خلفائے راشدین کے کارنامے دھندلانے اور گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عمر بن خطاب سے بہت سے ایسے کارناموں کو منسوب کرتی ہے جو مرور زمانہ اور نئے تجربات کے ساتھ بہرحال ہونے ہی تھے۔ خلفاء اور مختلف علاقوں کے حکام نے خراج کی وصولی، جزیہ اور ریاست کے مالی امور سے متعلق جو پالیسیاں بنائیں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اسلام نے بازنطینی نظام حکومت جو شام اور مصر میں رائج تھا، اسی پر اپنے نظام حکومت کی بنیاد رکھی۔ فارسی علاقوں میں ارباب حکومت نے پہلے سے قائم شدہ مقامی حکومت کے اصول اپنائے۔ فاتحین نے ٹیکسوں کی وصولی کا جو بھی نظام مقرر کیا،
اس میں سابقہ ادوار کا مزاج، چاہے وہ بازنطینی ہو یا فارسی، بہرحال ملحوظ رکھا گیا۔ خواہ وہ علاقہ انہوں نے صلح کی بنیاد پر حاصل کیا یا طاقت کے بلبوتے پر فتح کیا، اس معاملے میں انہوں نے عمر بن خطاب کی کسی قسم کی قانون سازی سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ تو دوستو، یہ تھا احوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں محکمہ خزانہ کا۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر مطمئن ہوئے تو یہ لمحات تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سفاکی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اور وہ افتراق کا شکار ہو گئے تھے۔ ان حادثات و واقعات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیادہ تر توجہ ان زخموں پر مرہم رکھنے کی طرف تھی، لیکن اس صورتحال سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام سرکاری ذمہ داریاں نہایت خوبی اور خلوص سے انجام دیں اور عدالتی امور کی طرف بھی خاص توجہ فرمائی۔ ان کے انتظام و انصرام اور تنظیم و ترتیب کا عمل نہایت جامع پیمانے پر انجام دیا۔ ان کا ایک خط جو انہوں نے اپنے گورنر مصر اشترا نخعی کو لکھا، اس میں وہ فرماتے ہیں، لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے رعیت میں سے ایسی افضل و اکمل شخصیت کا انتخاب کرو جس کے معاملات زندگی تنگی کا شکار نہ ہو، اس کے مد مقابل کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہ ہو، وہ خود اپنی غلطی پر اصرار کرنے والا نہ ہو، حق کو جان لینے کے بعد اس کی طرف رجوع کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو، حقیقت حال جاننے کے لیے وہ تھوڑی بات سمجھنے کی بجائے پوری بات کامل گہرائی سے سمجھے، مشتبہ امور میں رک جانے والا ہو، دلائل سے حقائق اخذ کرنے والا ہو، مخالفین کی بار بار کی مشگافیوں سے زچ نہ ہو، معاملات کی وضاحت میں انتہائی صبر کرنے والا ہو، فیصلہ واضح ہو جانے کے بعد قطعی رائے رکھنے والا ہو، مبالغہ آرائی کرنے والے کے ہاتھوں مجبور نہ ہو اور فساد پیدا کرنے والے کی بات پر برانگیختہ نہ ہو۔ تمہیں اس قسم کے لوگ کم ہی ملیں گے۔ بہرحال ایسا ہی جج ڈھونڈو، پھر اس پر خرچ کرنے میں فراخ دلی سے کام لو تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں کا محتاج نہ ہو، اسے اپنے ہاں وہ مقام دو جس کی تمہارے خاص میں سے کوئی اور شخص طمع نہ کرے، تاکہ وہ مطمئن ہو کہ اس پر کوئی چڑھائی نہ کر سکے گا۔ اسی خط میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی لکھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، خالصتاً صرف اسی کی بندگی کرو اور اپنی ذات سے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے اہل خانہ میں سے خاص کے ساتھ بھی اور اپنی رعیت میں سے جو تمہیں محبوب ہو اس سے بھی انصاف ہی کا معاملہ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے ظلم کا وتیرہ اختیار کر لیا ہے۔ خوب یاد رکھو، جو شخص اللہ کے بندوں پر ظلم کرے اور ان کا حق مارے تو ان مظلوم بندوں کی بجائے خود اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل ہوگا، اور جس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہو اس کی سب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی اللہ کے ساتھ اس وقت تک جنگ رہتی ہے جب تک وہ اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے اور توبہ نہ کر لے۔ ظلم پر قائم رہنا اللہ کی نعمت چھن جانے کا ذریعہ ہے۔ ظالم کو عبرتناک سزا دینے کے لیے اللہ کا انتقام بڑی تیزی سے ظالم کی طرف لپکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجبوروں اور لاچاروں کی دعائیں سننے والا ہے اور وہ ظالموں کی گھات میں ہے۔
یہ جامع وصیت قاضی کی تمام صفات پر مشتمل ہے اور اس کے حقوق و واجبات بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی ہے۔ جو شخص بھی گورنر مصر کے نام امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خط پر غور کرے گا تو اسے تعجب ہوگا کہ وہ وصیت جو سن 40 ہجری یا اس کے قریب اس وقت تحریر کی گئی جبکہ ابھی تک عربوں کا دیگر تہذیبوں سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ غور کیجئے کہ اس وقت ایک سچے مسلمان کی عقل و دانش کس طرح اللہ کے نور سے منور ہو رہی تھی اور اس کے دل و دماغ پر زندگی کے مقاصد منہج کس وضاحت سے منکشف ہو رہے تھے۔ انہوں نے ریاست کے معاملات کو کس طرح صحیح منہج پر قائم کیا جو آج کے دور کے دستوروں اور قوانین کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے۔ رعیت کے ساتھ انصاف اور اسے ظلم سے بچانے کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نظریات بعد میں مظالم پر کنٹرول اور اس بارے میں قوانین کی ترتیب و تنظیم کے لیے بنیاد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوستو، قانون سازی کے اس منصوبے سے مراد وہ راستہ ہے جس پر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام عملی زندگی میں پیش آمدہ واقعات مسائل کے لیے شریعت کے احکام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ راستہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے نتیجے میں ملا۔ خلیفہ راشدین ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے اور اسی طرح خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا واقعہ ظہور میں آیا یا مسئلہ درپیش ہوا، انہوں نے اسے حل کرنے کے لیے 3 مرحلے اختیار کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کتاب اللہ سے رجوع کیا۔ اگر پیش آمدہ مسئلے کے بارے میں واضح طور پر کتاب اللہ سے رہنمائی مل گئی تو فبہا، ورنہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ڈھونڈتے تھے۔ اگر اس میں بھی مسئلے کا حل نہ ملتا تو وسیع تر مفہوم میں رائے کی طرف منتقل ہو جاتے تھے۔ اور دوستو، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ اکثر اوقات پہلے مرحلے میں یہ رائے اجتماعی ہوتی، خاص طور پر جب وہ مسئلہ ریاست کے امور میں عمومی انداز کا ہوتا۔ انہیں اس بارے میں خصوصی مدد اس لیے ملی کہ کبار صحابہ ابھی تک مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر تھے، ان کی بیک وقت دستیابی آسان تھی اور ان سے رائے لینا ممکن تھا۔ بعد ازاں یہی بات اصطلاحی طور پر اجماع کہلائی اور قانون سازی کی بنیاد میں قیاس اور مصلحت کی اصطلاحات کا استعمال بھی کیا گیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو اس حوالے سے بہترین دلیل ہے جو میمون بن مہران نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی مقدمہ آتا تو فوراً کتاب اللہ میں نظر دوڑاتے تھے۔ اگر اس میں اس مسئلے کا کوئی حل مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ اگر اس مسئلے کا حل اس میں نہ ہوتا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ان کے علم میں کوئی بات ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اگر سنت میں بھی کوئی حل نہ ملتا تو صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کر کے ان کی رائے طلب کرتے تھے۔ جب ان کی اجتماعی رائے سامنے آ جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اگر انہیں قرآن و سنت میں درپیش تقاضے کا جواب نہ ملتا تو پھر وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیا اس بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی فیصلہ موجود ہے۔ اگر موجود ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیتے تھے۔ بصورت دیگر اجل صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو بلاتے تھے، وہ جس بات پر اجماعی رائے دیتے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
وہ فرماتے ہیں آج کے بعد جس کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ مطلوب ہو وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دے۔ اگر کتاب اللہ میں گوہر مقصود نہ ملے تو رہنمائی کے دوسرے سرچشمے سے رجوع کرے اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تلاش کرے۔ کوئی مسنون فیصلہ نہ ملے تو صالحین کی اجتماعی رائے کے مطابق فیصلہ کر دے۔ اگر درپیش معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں سے کوئی روشنی نہ ملے اور صالحین کا بھی کوئی اجماعی فیصلہ دستیاب نہ ہو تو پوری دیانت سے اپنے اجتہادی رائے سے فیصلہ صادر کر دے۔ یہ نہ کہے کہ میں ڈرتے ڈرتے یہ رائے دے رہا ہوں، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے مابین کچھ مشتبہ امور ہیں۔ شک میں ڈالنے والی بات کو چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کر لو جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے ججوں کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض ان قاضیوں کو ان کے منصب پر بحال رکھا جن کی اہلیت ثابت ہو گئی اور جو پہلے ہی سے قضا کی ذمہ داری پر مامور تھے۔ آپ نے ان کے علاوہ بھی قاضی اور والی مقرر کیے۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ شریح بن الحارث کوفہ کے قاضی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہیں برقرار رکھا۔ آپ انہیں ہر ماہ 500 درہم تنخواہ دیتے تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں قاضی مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی برقرار رکھا، تاہم کچھ مدت بعد انہیں معزول کر دیا۔ عبید اللہ بن مسعود یمن کے والی اور قاضی تھے۔ عثمان بن حنیف بصرہ میں قاضی تھے۔ قیس بن سعد مصر میں تعینات تھے، وہ مصر کی فتح میں بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں والی مصر مقرر کیا۔ انہوں نے وہاں اپنا گھر بنایا۔ آپ نے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو والی بنا دیا۔ عمارہ بن شہاب کوفہ میں تعینات تھے۔ تمام بن عباس مدینہ منورہ میں سن 37 ہجری میں، ارقسم بن عباس مکہ میں اور پھر طائف میں قاضی رہے۔ جادہ بن حبیرہ المخزومی بعد ازاں خالد بن کرہ الحری بوئی خراسان میں قاضی تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے والی مقرر ہوئے۔ ابو الاسد الدولی وہاں قاضی تھے۔ ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ میں عبد الرحمن بن یزید الحدانی کو قاضی مقرر کیا، جو محلب بن ابی صفرہ کے اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک اور بعد ازاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کچھ عرصے تک وہاں کے قاضی رہے، یہاں تک کہ زیاد کا دور آیا تو اس نے انہیں معزول کر دیا۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے اور ان کے مابین فیصلے کرتے تھے۔ ابن عباس جب بصرہ سے کہیں باہر جاتے تو ابو الاسد کو اپنا نائب بنا جاتے تھے۔ بعد ازاں وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اس وقت قاضی کو مفتی کہا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا حتیٰ کہ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے بصرہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو والی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو سعید بن نمران الحمزانی کو قاضی مقرر فرمایا۔ بعد ازاں انہیں معزول کر دیا گیا۔ ان کی جگہ
مصعب بن زبیر کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ انہوں نے 3 سال تک یہ فریضہ انجام دیا۔ پھر ابن زبیر نے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو قاضی مقرر کر دیا۔ سعید الحمزانی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبیدہ سلمانی محمد بن حمزہ کو کوفہ میں قاضی مقرر کیا اور انہیں تاکید فرمائی، اس طرح فیصلے کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ بعد ازاں انہیں معزول کر دیا اور شریح کو مقرر فرمایا۔ امام شافعی کہتے ہیں قضا کے میدان میں شریح سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور عبیدہ شریح کے مد مقابل تھے۔ ان کے فیصلوں کو نادر فیصلوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کوفہ کے مشہور علماء میں سے تھے۔ شریح اکثر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن زید بن خلیدہ شیبانی کو کوفہ میں قاضی مقرر فرمایا۔ وہاں انہوں نے متعدد فیصلے کیے۔ بعض شہروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ قاضی ان علاقوں کے والی بھی متعین کر دیے جاتے تھے، کیونکہ ان کی حکمرانی قضا، امامت، حدود قائم کرنے، سرکاری نظام چلانے اور زکوٰۃ و صدقات جمع کرنے پر مشتمل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صوبوں کے گورنروں کو تاکید فرماتے تھے کہ وہ قاضیوں کے تقرر میں انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تمام والیوں کو ان کے زیر نگیں علاقوں میں قاضی مقرر کرنے کا اختیار دے رکھا تھا۔ عام طور پر صورتحال یہ تھی کہ یہ والی قضا کی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ والیان ریاست کو عدالتی فیصلوں کے خلاف مقدمات میں اپیل سننے اور مظالم پر نگاہ رکھنے کا حق تھا۔ خاص طور پر وہ ان قاضیوں کے فیصلوں پر کڑی نظر رکھتے تھے جو خود ان کے مقرر کردہ تھے۔ وہ خلیفہ کے مقرر کردہ قاضیوں کے فیصلوں کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ بعض فیصلوں کے بارے میں والی خلیفہ سے بھی رجوع کر لیتے تھے، اور یہ بات تو معروف ہے کہ خلفاء شکایت کنندگان کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے تھے، چاہے یہ شکایات والیوں یا قاضیوں کے خلاف تھیں یا عاملین خراج کے بارے میں۔ خلفائے کرام ان شکایات کی بھرپور چھان بین کرتے تھے۔ دوستو، قانون سازی کے اس منصوبے سے مراد وہ راستہ ہے جس پر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام عملی زندگی میں پیش آمدہ واقعات، مسائل کے لیے شریعت کے احکام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ راستہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے نتیجے میں ملا۔ خلیفہ راشدین ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے، اور اسی طرح خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا واقعہ ظہور میں آیا یا مسئلہ درپیش ہوا، انہوں نے اسے حل کرنے کے لیے 3 مرحلے اختیار کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کتاب اللہ سے رجوع کیا۔ اگر پیش آمدہ مسئلے کے بارے میں واضح طور پر کتاب اللہ سے رہنمائی مل گئی تو فبہا، ورنہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ڈھونڈتے تھے۔ اگر اس میں بھی مسئلے کا حل نہ ملتا تو وسیع تر مفہوم میں رائے کی طرف منتقل ہو جاتے تھے۔ اور دوستو، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ اکثر اوقات پہلے مرحلے میں یہ رائے اجتماعی ہوتی، خاص طور پر جب وہ مسئلہ ریاست کے امور میں عمومی انداز کا ہوتا۔ انہیں اس بارے میں خصوصی مدد اس لیے ملی کہ کبار صحابہ ابھی تک مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر تھے۔ ان کی بیک وقت دستیابی آسان تھی اور ان سے رائے لینا ممکن تھا۔ بعد ازاں یہی بات اصطلاحی طور پر اجماع کہلائی اور قانون سازی کی بنیاد میں قیاس
اور مصلحت کی اصطلاحات کا استعمال بھی کیا گیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو اس حوالے سے بہترین دلیل ہے جو میمون بن مہران نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی مقدمہ آتا تو فوراً کتاب اللہ میں نظر دوڑاتے تھے۔ اگر اس میں اس مسئلے کا کوئی حل مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ اگر اس مسئلے کا حل اس میں نہ ہوتا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ان کے علم میں کوئی بات ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اگر سنت میں بھی کوئی حل نہ ملتا تو صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کر کے ان کی رائے طلب کرتے تھے۔ جب ان کی اجتماعی رائے سامنے آ جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اگر انہیں قرآن و سنت میں درپیش تقاضے کا جواب نہ ملتا تو پھر وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیا اس بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی فیصلہ موجود ہے۔ اگر موجود ہوتا تو اس کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیتے تھے۔ بصورت دیگر اجل صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو بلاتے تھے۔ وہ جس بات پر اجماعی رائے دیتے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آج کے بعد جس کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ مطلوب ہو وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دے۔ اگر کتاب اللہ میں گوہر مقصود نہ ملے تو رہنمائی کے دوسرے سرچشمے سے رجوع کرے اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تلاش کرے۔ کوئی مسنون فیصلہ نہ ملے تو صالحین کی اجتماعی رائے کے مطابق فیصلہ کر دے۔ اگر درپیش معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں سے کوئی روشنی نہ ملے اور صالحین کا بھی کوئی اجماعی فیصلہ دستیاب نہ ہو تو پوری دیانت سے اپنے اجتہادی رائے سے فیصلہ صادر کر دے۔ یہ نہ کہے کہ میں ڈرتے ڈرتے یہ رائے دے رہا ہوں، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے مابین کچھ مشتبہ امور ہیں۔ شک میں ڈالنے والی بات کو چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کر لو جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔